یہ لڑکی بیوہ ہوئی تو اس نے چھوٹے ٹاکر کے ساتھ خفیہ دوستی کر لی جو کچھ مہینے چلی، تو لڑکی کے گھر والوں کو پتہ چل گیا۔ وہ لڑکی کو ہردوار لے گئے اور وہاں بیوہ عورتوں کے آشرم میں بٹھا آئے۔ زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، یہ واضح ہو گیا تھا کہ مقتول عیاش طبع، شرابی اور عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھنے والا تھا اور انہیں اس مکان میں رات کو بلایا کرتا تھا۔ اس سے یہ سراغ ملا کہ قتل کی وجہ عورت ہی ہے۔ میں نے مزارے کو اور زیادہ کورید کر اس عورت کے متعلق پوچھا جس سے رات کو یہاں لائے تھے۔ کہانی میں جانے سے پہلے آپ سے ایک ہی درخواست کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی جاسوسی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ مزارے نے بتایا کہ ایک تو اس عورت کو اندر دھکیل کر لے گئے تھے اور پھر اسے اندر سے اس عورت کے رونے کی آواز بھی آئی تھی۔ وہ کچھ کہہ بھی رہی تھی جو وہ ٹھیک طرح سن نہ سکا۔ ایک اور مشتبہ میرے ذہن میں آ گیا، یہ وہ شخص تھا جو رات کو مقتول کے ساتھ آیا تھا۔ اب یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ کون تھا۔ ان دونوں مزاروں کو میں نے پابند کر لیا۔ پابند کرنے کا مطلب یہ تھا کہ انہیں اپنے سٹاف کے حوالے اس ہدایت کے ساتھ کر دیا کہ یہ نہ کہیں جائے، نہ کسی کے ساتھ بات کرے۔ اب مقتول کے باپ کو بلا لیا۔ غم سے نڈال باپ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا جوان بیٹا قتل ہو گیا تھا، جوان بھی اور اکلوتا بھی۔ وہ اپنے پیچھے نوجوان بیوہ اور ایک بچہ چھوڑ گیا تھا۔ میں اس باپ کے غم اور دکھ کا اندازہ کر سکتا تھا۔ اکلوتے بیٹے کو بگاڑنے والے اور انہیں شہزادے اور راجکمار بنانے والے ماں باپ ہی ہوتے ہیں، اور ایسے ماں باپ کو یہ اکلوتے بیٹے ہی اس لغزش کی سزا دیا کرتے ہیں۔ اس باپ کو بھی اکلوتے بیٹے نے بڑی ہی سخت سزا دی تھی۔ اس کی اس بری حالت میں میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ اس سے پوچھ گچھ کروں، لیکن میں نے سوچا کہ اس کیفیت میں اس کے اندر سے صحیح بات نکلوانا آسان ہے۔ یہ سنبھل گیا تو اپنے بیٹے کے کرتوتوں پر پردہ ڈالے گا۔ میں نے پہلی بات یہ پوچھی کہ اس کے کسی کے ساتھ خاندانی دشمنی تو نہیں؟ اس نے رعونت کے لہجے میں جواب دیا تو مجھے خیال آیا کہ رسی تو جل گئی ہے لیکن اس کا بل نہیں گیا۔ اس نے کہا، ہمارے ساتھ کون دشمنی کر سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ دشمنی وہ رکھے جسے اپنی جان اور اپنے بچے پیارے نہ ہو، پورے خاندان کو فنا کر کے رکھ دوں، ان کے کھیتوں کا پانی روک لوں۔ اگر میں اسے روک نہ لیتا تو وہ سب کی کھیتیاں زبانی کلامی تباہ کر دیتا اور پورے گاؤں کو نیست و نابود کر دیتا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا بیٹا کیسے اخلاق کا تھا۔ اس باپ نے بھی وہی جواب دیا جو اس سے پہلے کئی باپ مجھے اپنے بیٹوں کے متعلق دے چکے تھے۔ جواب یہ تھا کہ میرا بیٹا بڑا ہی نیک، شریف اور چپ چاپ رہنے والا لڑکا تھا، شرمیلا اتنا کہ گھر میں باہر کی کوئی عورت آ جائے تو یہ گھر سے نکل جاتا تھا۔ اس شخص کے الفاظ کچھ مختلف تھے لیکن اس کا جو اصل مطلب تھا وہ میں نے مختصر کر کے ان الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ میں نے ابھی اسے یہ نہ بتایا کہ اس کا نیک اور شریف بیٹا ایک عورت کے دوپٹے سے مارا گیا ہے اور اس عورت کا ایک ٹاپس اس کی لاش کے قریب پڑا ملا ہے۔ میں نے شراب کی اس بوتل کا بھی ذکر نہ کیا جو اس کمرے میں ایک تپائی پر رکھی ہوئی تھی۔ یہی تاثر دیا کہ میں بھی اس کے بیٹے کو شریف اور شرمیلا سمجھتا ہوں۔ میں نے ٹاکر سے کہا، یہ تانگا اس کا ہے اور اس تانگے پر وہ کہاں گیا تھا؟ اس نے بتایا کہ یہ تانگا اس کے بیٹے کا ہے جو اس نے بڑے شوق سے اور پیار سے بنوایا تھا۔ یہ تو میں نے دیکھ لیا تھا کہ اتنا خوبصورت تانگا اور اتنا اچھا گھوڑا دیہات میں نظر نہیں آیا کرتا۔ پھر باپ نے بتایا کہ وہ سورج غروب ہونے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے تانگا لے کر نکلا تھا۔ اس نے باپ کو بتایا تھا کہ شہر یعنی قصبے میں جا رہا ہے اور وہاں فلم دیکھے گا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ مقتول کا ایک دوست رام سروپ بھی اس کے ساتھ گیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ رام سروپ کیسا آدمی ہے؟ میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ بھی مقتول کی طرح شریف اور چپ چاپ سا لڑکا ہوگا۔ یقین جانیے کہ ٹاکر نے تائید کر دی، یعنی کہا کہ رام سروپ بھی شریف لڑکا ہے اور اسی لیے اس کے بیٹے کی دوستی رام سروپ کے ساتھ تھی۔ میں نے پوچھا، کیا انہوں نے واپس گاؤں میں آنا تھا یا کھیتوں والے مکان میں رات گزارنی تھی؟ اس نے جواب دیا، آج کل کھیتوں میں اس کا کوئی کام نہیں تھا، اس نے سیدھا گھر آنا تھا، لیکن ساری رات نہ آیا تو میں پریشان ہو گیا۔ صبح اٹھا تو اس خیال سے ادھر کھیتوں میں آ گیا کہ ہو سکتا ہے اس نے رات ہمیں جگانا مناسب نہ سمجھا ہو، اس لیے اس مکان میں آ گیا ہوگا۔ میں یہاں آیا تو اس کا تھانگا دیکھ کر مجھے تسلی ہو گئی کہ وہ یہی ہے، لیکن اندر جا کر دیکھا تو اس کی لاش فرش پر پڑی نظر آئی۔
یہ باتیں سنا کر وہ ایسا رویا کہ اپنے قابو میں نہ رہا، اس کی داڑھیں نکلنے لگی۔ میں نے اسے بہلانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اپنے وقت پر ہی سنبھل گیا۔ میں نے پھر اس سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ 2-3 بار خیال آیا کہ اسے بتاؤں کہ فلاں فلاں لڑکی اس کے بیٹے کے پاس اس مکان میں آتی رہی ہے، لیکن ہر بار یہ خیال بھی آ گیا کہ یہ شخص اپنے بیٹے کو شریف اور نیک ظاہر کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کھیتوں میں بیٹھا تفتیش کرتا رہوں اور یہ شخص یہیں سے اپنے آدمیوں کو حکم دے دے کہ فلاں لڑکی کو گاؤں سے غائب کر دو۔ وہ بڑے ہی غریب گھرانوں کی لڑکیاں بتائی گئی ہے۔ اس ٹھاکر جیسے آدمی ایسے پورے کے پورے خاندان کو لاپتہ کر سکتے تھے۔ میں نے سوچا کہ ان لڑکیوں کو شامل تفتیش کرنا ہی ہے تو پھر اس ٹھاکر کو بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ میں نے سوال کیا، اب صرف ایک ضروری بات بتا دے، آپ کا بیٹا آخر ایک جوان آدمی تھا، کسی لڑکی یا کسی عورت کے ساتھ اس کے مراسم ہوں گے؟ اس نے بڑے پختہ لہجے میں کہا، ایسی بات سوچے بھی نہیں داروغہ جی، میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ عورت ذات سے دور بھاگتا تھا، وہ اس کماش کا تھا ہی نہیں۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ شخص مجھے صحیح باتیں نہیں بتا رہا تھا، اس لیے اس سے صرف ایک اور بات پوچھی، وہ یہ تھی کہ مقتول شادی شدہ تھا۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ اس کی بیوی کے درپردہ تعلقات کسی اور کے ساتھ ہوں گے جن کا مقتول کو پتہ چل گیا ہوگا۔ مقتول نے اپنی بیوی کو مارا پیٹا ہوگا اور اس کے آشنا کے ساتھ بھی تکرار کی ہوگی اور آشنا نے اسے قتل کر دیا۔ ایک شک ان دونوں لڑکیوں پر بھی تھا، وہ اس طرح کہ وہ مقتول کا حکم مانتے ہوئے اس کے پاس آ جاتی ہوں گی۔ ضروری نہیں یہ بات دونوں کے متعلق صحیح ہو، ایک کے متعلق سچ ہو سکتی تھی، وہ لڑکی اس کا حکم مانتی تھی لیکن اس کی محبت یا دوستی کسی اور کے ساتھ تھی۔ مقتول نے اس لڑکی کو رات اس مکان میں بلایا ہوگا، لڑکی نے اپنے دوست کو بتا دیا ہوگا اور کہا ہوگا کہ آج اسے ختم کر ہی ڈالو۔ لڑکی آئی اور کچھ دیر بعد وہ آدمی آ گیا اور اس نے دوپٹے سے ہی مقتول کو مار ڈالا اور لڑکی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ پھر شک مقتول کے دوست رام سروپ پر بھی تھا، یہ ہو سکتا تھا کہ دونوں کسی لڑکی کو اس کی مرضی کے بغیر لے آئے اور اندر جا کر دونوں دوستوں کی اس لڑکی پر کشیدگی پیدا ہوئی جو قتل تک جا پہنچی۔ ان دونوں دوستوں نے گاؤں سے دور اس مکان میں رات کی تنہائی میں جو موقع پیدا کیا تھا، ایسے موقعوں پر آدمی حیوان بن جایا کرتے ہیں، یاری دوستی کے جذبات اس طرح دب جاتے ہیں جیسے مر ہی گئے ہوں۔ میں نے ٹھاکر کو فارغ کر دیا اور گاؤں کے نمبردار کو بلایا۔ ان علاقوں میں نمبردار کو مکھیا بھی کہتے تھے لیکن میں نمبردار ہی کہوں گا، چونکہ وہ ہندوؤں کی اکثریت کا علاقہ تھا اس لیے نمبردار بھی ہندو تھا۔ نمبردار ایک سرکاری عہدہ یا رتبہ ہوتا تھا۔ یہ لوگ تھانے داروں کے تو زر خرید غلام بنے رہتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی ملزم پر پردہ ڈالنے پر آ جائے تو وہ دھوکہ بھی دیا کرتا تھا۔ یہ نمبردار میرے رائے کے متعلق ٹھیک آدمی تھا۔ علاقے کے نمبردار تھانے آتے ہی رہتے تھے۔ ان کا ایک مقصد تو تھانے دار کو سلام کرنا ہوتا تھا، دوسرا مقصد مخبری تھا اور ایک مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ تھانے دار کو یہ تاثر دیتے تھے کہ وہ دن رات سرکاری فرائض کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ اس نمبردار سے میں نے مقتول کے متعلق پوچھا، اس نے وہی رپورٹ اور رائے دی جو مزارہ دے چکا تھا۔ اس کے الفاظ یہ تھے کہ مقتول اور اس کا دوست رام سروپ بگڑے ہوئے مہاراجے یا راجکمار ہیں۔ زندہ دلی کوئی برا وصف نہیں تھا، لیکن یہ دونوں جوان لڑکیوں کے پیچھے جک مارنے کو زندہ دلی سمجھتے تھے۔ اس ضمن میں نمبردار نے انہی 2 لڑکیوں کا ذکر کیا جن کے متعلق مزارہ مجھے بتا چکا تھا۔ نمبردار نے کہا کہ اونچے گھرانوں کے کسی آدمی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ غریبوں کی بہو بیٹیوں کو عزتیں خراب کرتا پھرے۔ یہ بدی مقتول میں موجود تھی اور وہ اس پر بڑا فخر محسوس کرتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مقتول کا باپ تو اپنے بیٹے اور رام سروپ کو بڑے شریف اور نیک لڑکے کہتے ہیں۔ نمبردار نے کہا، باپ ہے نا جی، اپنے اولاد کو کون برا کہہ سکتا ہے؟ یہ دونوں جو کچھ تھے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ لڑکا اب کسی بڑے گھرانے کی لڑکی پر ہاتھ ڈال بیٹھا ہوگا۔ مزارہ اور غریب کسان تو بے عزتی کا کڑوا گونڈ نگل لیتے ہیں، لیکن بڑے گھرانے والے تو اتنا بھی برداشت نہیں کرتے کہ ان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے۔ میں نے نمبردار سے مقتول کی بیوی کے چال چلن وغیرہ کے متعلق پوچھا۔ اس نے فوراً جواب دیا کہ وہ لڑکی ایسی نہیں۔ اس نے مجھے یقین دلا دیا کہ مقتول کی بیوی شریف لڑکی ہے۔ مزاروں کے دونوں بیٹیوں کے متعلق اس نے بتایا کہ دونوں جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی چالاک اور ہوشیار ہے۔ میں نے ان لوگوں سے اور نمبردار سے کچھ معلومات لینی تھی، لیکن ان پر انحصار نہیں کرنا تھا، میرے کچھ اور ذرائع بھی تھے۔ تو یہ تھا آج کا ایپیسوڈ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔
کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہمارا ساتھ برقرار رہ سکے. شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.